عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا ہے۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے، یعنی گرویدہ ہو جانا، کسی کا ہو کر رہ جانا یا کسی کا عاشق بن جانا، کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہوں آئی ہیں۔ پرستان جہاں پہ پریاں رہتی ہیں، جو قصے کہانیوں میں ہمیں جن کی کردار کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پریاں بھی ہوتی ہیں، وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے بلایا تھا، اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے۔ تماشے یعنی عجیب و غریب واقعات۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بھی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش، تمہارا جگرا یعنی تمہاری ہمت ہے، تمہارا حوصلہ ہے، تم کو ڈر نہیں لگا؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ دالان کہتے ہیں بڑے کمرے کو، دالانوں یعنی بڑے بڑے کمروں میں پردے گرے ہوئے تھے۔ چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ لحاف رضائی کو کہتے ہیں۔ لحافوں یعنی رضائیوں میں بچے دبکے پڑے تھے، یعنی گھسے ہوئے تھے، اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی، وہ جگہ جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے، اس کے چاروں طرف بیٹھ کے کہانیاں سن رہے تھے، مطلب مغلانی بی سے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانٹرے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کانٹرے دیو یعنی ایک آنکھ والا جو جن ہوتا ہے بڑا سا۔ کیا کہنے لگیں سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لے کر آئی ہو۔ انعام و اکرام کوئی جب کسی کے فن سے، خدمت سے خوش ہو کر اس کو تحفہ دے، کیا یہ سچ ہے؟ یعنی کہ میر صاحب کی بیوی نے پوچھا سیدانی بی سے کہ آپ پرستان کیا گئی تھیں؟ سیدانی: ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: اوئی، یعنی حیرت سے ان کے منہ سے یہ آواز نکلی، اور تم بے دھڑک چلی گئیں، یعنی بغیر ڈرے بغیر خوف کیے چلی گئی؟ سیدانی: پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا یعنی راز کھلا تو بہتری ڈلی، یعنی بہت ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی، یعنی کیا مصیبت آتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم: صدقے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوتا، یعنی جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کا بال بیکا نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں، کیا کہوں، خاطریں یعنی خدمتیں۔ میر صاحب کی بیوی: کچھ بھی صحیح بوا، بوا کہتے ہیں پھپھو کو، وہ کہتی کچھ بھی ہو بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، یعنی میں خوف کے الفاظ ہیں یہ کہ میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی: نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں، دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت یعنی 100 بار آپ پہ اللہ رحمت کرے، اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ، کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی پرستان، کیسا ملک ہے وہاں کا، کیا کیا ہوا، کیا کیا دیکھا؟ سیدانی: وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، یعنی کہ کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، یعنی خوف کا عالم ہوتا ہے یا حسد سے کوئی عالم ہوتا ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی یعنی بہت اس نے ضد کی، اصرار کیا۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کیں کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں یعنی محبتیں نہ ہونا دیکھنی تھیں۔ پرستان میں کیوں بستی یعنی کیوں رہتی، وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہوا، گور گڑے کا یعنی قبر کی جگہ کا ملنا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھانی پڑتی، تیرے میرے یعنی اپنے پرائے۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی: سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، یعنی بھوکے کو کھلائے یا جو کھا رہا ہے اسے انسان چھین سکے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے۔ ہماری کیا اصل ہے، یعنی ہماری کیا اوقات ہے یا حقیقت ہے کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کروا رہا ہے۔ سیدانی اب کیا کہتی ہیں، خیر اب تو کوئی اپنی بیتی کہانی سناؤں۔ بیگم: یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔
اب یہ سیدانی بھی ان کو کہانی سنا رہی ہیں. مارا مار جوڑے سل رہے تھے. مارا مار یعنی زور و شور سے. اول یعنی شروع میں تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا. کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی. ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، مکتب یعنی مدرسے سے، اسکول سے، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آ گئے، یعنی کئی جگہ سے مجھے بلانے کے لیے لوگ آئے. نہ گئی اور میں نہیں گئی. شاید جمعہ کا دن تھا. کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے. خوب نہائی. شام ہو گئی. بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے، یعنی پسند ہے. ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا. تھکی تھکائی لیٹی تھی. اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا، یعنی شام ہو گئی. پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے. پینس یعنی کہ پالکی. جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ. میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، یعنی بڑے ٹال مٹول کر کے یا ناز و انداز سے. ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا. اپنے بھاون کی اپنی مرضی کی. لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی. نواب صاحب کا محل. گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا. 2 آنے یعنی ڈولی کی قیمت. جیسے ہم کہیں کہ فلاں جگہ جانا ہے، کم جب تھوڑا سفر ہو تو اس کا کم کرایہ ہوتا ہے، یعنی تھوڑا ہی کم ہی سفر تھا. قاضی واڑے سے نکلے. قاضی واڑے محلے کا نام. اور خانم کا بازار آ گیا. پہلے تو مجھے کچھ بھی خیال نہ ہوا. جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھری کھولی، یعنی جو پردہ ڈولی کے دروازے پر لٹکا ہوا تھا. اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے. سائیں سائیں یعنی کہ سناٹے سے خاموشی کی ایک آواز جو ہوتی ہے، سناٹا ہے. اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوں، یعنی ڈولی کو پہیے لگے ہوں، اتنی تیزی سے اڑی چلی جا رہی ہے. کلیجہ دھک سے ہو گیا، یعنی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، یعنی سکتے کی حالت ہو گئی. ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہو گیا ہے. یہ موئے کا کہار کہاں لے جا رہے ہیں، یعنی جو ڈولی کو لے جانے والے تھے ان موئے یعنی نکمے. اس جنگل میں کون سی سرکار ہے. لیکن مرتا کیا نہ کرتا. دل کوڑا، یعنی دل نے ملال کیا کہ میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، یعنی کچھ تو کہو. مجھے کہاں لے کر جاؤ گے. ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے. ستیہ ناسی یعنی برباد سرکار، یعنی کہ کون تمہارا برباد سا مالک. کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو. خفا یعنی ناراض کیوں ہوتی ہو. بادشاہ سلامت نے بلایا ہے. کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں، یعنی دم میں تھوڑے وقت میں. کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تھوڑے ہی وقت میں آپ کو محل نظر آ جائیں گے. ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے. منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی، یعنی بے ڈھنگی. بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی. نہ کہار تھے نہ کہاریاں. ٹھیک ہے. کہار یعنی کہ جو اس پالکی کو چلانے والے تھے، اور کہاریاں باغیں ہوتی ہیں. اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، یعنی کہ میری سانس اکھڑنے لگی. آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی. ڈھیر ہو کر رہ گئی، یعنی کہ بے ہمت ہو گئی. منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی. اول مرنا آخر مرنا، یعنی کہ انسان کے آخر اوقات کیا ہے کہ اس نے مر ہی جانا ہے. پھر مرنے سے کیا ڈرنا. اور لڑکار کر بولی، یعنی کہ آواز نکال کر جوش سے بولی، ارے جوان مرد، تو کون ہے، یا جن ہے یا بھوت. یاد رکھ میں سیدانی ہوں. مجھ کو بتا، نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا. بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے.